آج الحمدللہ 19 پارے ہوئے. 19واں پارہ جو تلاوت کیا گیا ہے، یہ 3 صورتیں آج تلاوت ہوئی. پہلی صورت الفرقان، اس کے 4 کو شروع پارے میں وہ تلاوت ہوئی. پھر اس کے بعد صورت ہے، اس کا نام سورت الشعراء، یہ صورت مبارکہ تلاوت ہوئی. اور پھر آخر کے اندر صورت ہے نمل، اس کے 4 رکوع تلاوت ہوئے. اب رکوع اس کے آگے پارے 20ویں پارے کے اندر ہے. میں جو آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، دنیا کے اندر اتنی بڑی طاقت، اتنی بڑی بادشاہی، اتنے زیادہ اختیارات جو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو دیے تھے، دنیا کے اندر آج تک دنیا کی تاریخ کے اندر کسی اور کو ایسی بادشاہی، ایسے اختیارات، ایسی طاقت و قوت نہیں ملی تھی. حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیمات جو تھے، ان کے پاس 4 طرح کے لوگ تھے. جنات تھے، کہتے ہیں 25 فرسخ جو ہوتا ہے وہ 3 میل کا ہوتا ہے. تو 3 کو 25 کو 3 سے ضرب دے تو 75 میل. 25 فرسخ جنات ہی جنات تھے آپ کے ساتھ، اور 25 فرسخ انسان ہی انسان تھے. 25 فرسخ پرندے، اس طرح چھوٹے جانور، اور 25 فرسخ درندے تھے. اس طرح یہ سارے لوگ تھے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی تھی، اور آپ کا بہت بڑا تخت تھا جو فضا کے اندر اور ہوا کے اندر اڑتا تھا. کہتے ہیں کہ اس میں کئی دیگیں، بورچی، کیا کچھ. ایک دیگ کے اندر ایک وقت کے اندر 10 اونٹ جو تھے وہ پک جاتے تھے. اونٹ بکرے نہیں، اتنی بڑی بڑی دیگیں تھیں. جنات سے آپ ان دیگوں کو تیار کرتے تھے. قرآن مجید نے ان کی بادشاہی کا تذکرہ کیا تو کہا کہ اللہ تعالیٰ سے درخواست دی تھی کیا کہ ہمیں ایسی بادشاہی دیجیے جو ہمارے سوا کسی اور کو بادشاہی نہ ملی ہو. اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت سلیمان کو بڑی بادشاہی کے ساتھ نوازا. قرآن مجید نے یہاں پر اس سورت مبارکہ میں جو تلاوت ہوئی، 2 مخلوق، ایک چمٹی اور ایک پرندہ، ان کا بولنا، ان کی گفتگو، ان کی باتیں قرآن مجید نے بیان کی. یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ساری، یہ میرے اور آپ کے سامنے ایسے ہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بولی دی ہے، ایک عقل دی ہے، ایک سمجھ دی ہے، ایک شعور دیا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ جب حابیل نے قابیل کو قتل کر دیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے، ہم نے تذکرہ کیا تھا. اب وہ کہتا تھا میں اس کو کیا کروں؟ تو کیا ہوا تھا؟ اللہ کی ذات نے کوے کو بھیجا تھا، ایک مرا ہوا کوا. یہ الفاظ قرآنی ہیں. فَبَعَثَهُ غُرَابٌ، اللہ نے کوا بھیجا، اور ایک اس کوے نے مرے ہوئے کوے کو کھینچا، مٹی نکالی اور اس گھڑے کے اندر اس کو پھینکا اور اوپر مٹی ڈال دی. اور پھر وہ حابیل کہنے لگا، ہائے مجھے اتنی عقل بھی نہیں تھی کوے جیسی کہ میں اپنا بھائی جو ہے اس کی لاش کو زمین کے اندر چھپا سکتا. شاید وہ پہلا انسان تھا جو دنیا کے اندر مرا تھا. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اللہ کی ذات نے جس مخلوق کو بنایا ہے، اللہ کی ذات نے اس کو ایک عقل، شعور کے ساتھ اس دنیا کے اندر بھیجا ہے. مولانا جمشید صاحب بہت بڑے بزرگ پرائیویٹ تبلیغی مرکز میں ہوتے تھے. انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک صاحب تھے، ان کے جنگلات کا محکمہ تھا اس کے پاس، اور چیکنگ کے لیے یہ جاتے ہیں، کوئی درخت نہیں کاٹ رہا، کوئی نقصان نہیں جنگلات کا پہنچا رہا. گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا تو آگے سے شیر آ گیا، بہت بڑا شیر سامنے سے آہستہ آہستہ آ رہا تھا. اب اس نے سمجھا کہ کیا کریں، بھاگ سکتے نہیں ہیں، اب کیا کیا جائے. اس نے بھی آہستہ آہستہ اپنی، شیر بھی ایسا کھڑا تھا، اور آہستہ آہستہ یہ جب گزرنے لگا تو شیر ان کے آگے آگے ہو گیا. جب آگے آگے ہو گیا، سر پھینکا ہوا اور آگے آہستہ آہستہ چل رہے، اور یہ پیچھے چل رہے. آگے جا کر شیرنی تھی، اس کے پاؤں کے اندر کانٹا لگا ہوا تھا، وہ چیخو پکار کر رہی تھی.
اور یہ سمجھ گئے کہ اس نے ہم اپنی مدد کے لیے یہاں پر لایا۔ چنانچہ ہم نیچے اترے، اس شیر نے کیا کیا، شیرنی کے منہ کے اوپر اپنا پنجہ رکھ دیا کہ یہ ان کو کچھ نقصان نہ پہنچائے۔ تو ہم نے اس کا کانٹا نکالا۔ ظاہر ہے اس کے ناخن اس طرح نہیں ہوتے شیر کے کہ اس طرح کوئی چیز کو نکال سکے، اور پھر اس کو راحت ملی، ہم آگے۔ پھر کہتے ہیں کہ کسی اور وقت کے اندر ہمارا گزر ہوا تو پھر وہی شیر، پھر اس نے سر اس طرح پھینکا تو ہمارے آگے کے چلا۔ آگے ایک درخت تھا، اس درخت کی جڑ کو اس نے کاٹا۔ جس طرح یہ بوڑ کا درخت ہوتا ہے، دودھ نکلتا ہے، تو کہتے ہیں اس سے دودھ نکلنے لگ گیا۔ ہمارا ہاتھ اس نے آگے کیا تو اس طرح چلو سا بنا، تو کہا پی لو۔ ہم نے اس دودھ کو پی لیا۔ کہتے میں دودھ پی لیا، اور جب میں واپس آیا تو میرے اس کے بال، داڑھی، سر، سارے جسم کے بال جو ہیں وہ جھڑ گئے۔ اور جب اپنے افسر کے پاس پیش ہوا تو اس نے کہا یہ تم نے منہ کیوں چھپایا ہے سر؟ اس نے کہا سر اس طرح ہوا ہے، واقعہ سارا سنایا، اور کہا کہ میرے اندر طاقت اتنی پیدا ہو گئی ہے، میں ایسا ہے کہ میں 20-25 سال 30 سال کا جوان ہوں، طاقت بڑی میرے اندر ہے۔ اور مجھے پینے کے لیے بھی ایک محدود سا دودھ دیا، پتہ نہیں زیادہ۔ میں نے کہا کہاں درخت ہے تم جانتے ہو؟ آپ جائیں۔ کہا مجھے پکا پتہ ہے، میں جانتا ہوں۔ کہتے ہیں جب وہاں پہنچے تو درخت کو جڑ سے اکھاڑ دیا گیا۔ یعنی شیر کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ واپس آئے گے، یعنی ایک اندازہ لگائیں کہ ان کی عقل کا اور سمجھ کا اور ان کے شعور کا۔ اب تو یہ جو جغرافی چینل ہیں انہوں نے یہ باتیں ساری ہمارے لیے سمجھانے آسان کر دی ہیں، کس طرح اللہ کی ذات نے اس مخلوق کے اندر بھی ایک قسم کی عقل اور شعور اور ہدایت رکھی۔ فَآتَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ فَهَدَى، قرآن کہتا ہے اللہ نے ساری مخلوق کو بنایا، اور پھر اللہ کی ذات نے ان کی رہنمائی بھی کی ہے، ان کو عقل اور شعور کے ساتھ بھی نوازا ہے۔ اب میں سورۃ نمل کہتے ہیں چمٹی کو، عجیب جانور ہے یہ چمٹی، اللہ کی ذات نے اس کو عجیب عقل کے ساتھ، کہتے ہیں بڑی سیاستدان ہے۔ کیڑے مکوڑے اور جانور پرندے ان کے اندر، ایک کہتے ہیں کبوتر بہت عقل والا جانور ہے، اور ان کیڑوں کے اندر یہ چمٹی جو ہے بہت سمجھ والی جانور ہے۔ اللہ نے اس کو سونگھنے کی طاقت بہت دور سے دی ہے، اور بہت دور سے یہ کسی چیز کو سونگھ لیتی ہے۔ اور پھر یہ کتنی سمجھدار ہے، اپنی بیل کے اندر جب دانہ داخل کرتی ہے نا اس کو کاٹ لیتی ہے۔ کہتے ہیں جس دانے کو کاٹ لیا جائے نا وہ دانہ پھر اگتا نہیں، کہ کہیں ہماری بیل کے اندر گھر کے اندر جا کر، اس لیے وہ اس کو کاٹ لیتی ہے۔ یہ چمٹی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی شعور دی۔ جوید چوہدری صاحب، آپ کہیں گے جوید چوہدری صاحب کے بڑے واقعہ سناتے ہیں۔ جس وقت پی ٹی آئی کا دور تھا نا، ہم بیان کرتے تھے اور رگڑا لاتا سی پی ٹی آئی مفتی صاحب، وہ لفافہ ہے، ایک ہی ایک لفافہ ہے چودھری۔ اب چودھری نون لیگ کو چنگا رگڑا لا رہے ہیں، اور بڑا نون لیگ والے کہتے ہیں یہ لفافہ ہے، ساڑھے نزدیک وہ بھی چودھری سے اور بھی چودھری۔ جی جو باتیں، جو بات عقل شعور کی سمجھداری کی ہے، وہ مسلمان کا گم شدہ مال ہے، وہ اس کو لیتا ہے جہاں سے ملتی ہے۔ بہرحال یہ تو درمیان میں ایک لطیفہ تھا۔ جوید چودھری نے ایک واقعہ بیان کیا تھا، کہتے ہیں کہ دوست تھے، ان کا آپس میں شراکت کا کام تھا۔ 2-4-6 مہینے کے بعد وہ ساتھی آتا، انویسٹمنٹ جس نے کی تھی، جو سلیپنگ پارٹنر تھا، وہ اس کو حساب کتاب دیتا، وہ لے کر چلا جاتا۔ ایک دن دفتر پہ بیٹھا ہوا تھا ایسے، اس نے کہا جی ہمارا حساب ختم ہے، پارٹنرشپ ختم ہے، میرے پیسے مجھے دے۔ اس نے سمجھایا بھائی روزی ہے اور بہترین روزی ہے، اس کو لات نہیں مارنی چاہیے، اور حلال طیب طریقے سے میں محنت کرتا ہوں، ہم دونوں بھائی کھاتے ہیں، یہ تمہیں۔ اس نے اصرار کیا، انہوں نے کہا چلا 2-3 مہینے کا ٹائم دے دو، میں حساب کتاب جو ہے وہ مکمل کر لیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے بلا لیا، جی آ جاؤ اپنا حساب کتاب لے لو۔ تو دفتر میں بیٹھے تھے، تو اس نے ایسے پھر کرسی پر بیٹھا ایسے دو، اس کے بعد کہتے ہیں جی کوئی شراکت نہیں ختم ہوگی۔ ایسا یہ کہتا ہے، انہوں نے کہا جی نہیں اب تو شراکت ختم ہوگی، میں نے سارا حساب خالی، ہر چیز کو میں نے طے کر لیا ہے، شراکت ختم ہوگی۔
اس نے کہا جی نہیں شراکت نہیں کرتا. انہوں نے کہا پھر بتاؤ کیا وجہ ہے. کہنے لگا جب میں پہلے تمہیں کہا تھا نا شراکت ختم کر دیں، میں اس طرح بیٹھا تھا چھت کے اوپر، پہلے میں کیڑے مکوڑے دیکھتا تھا کہ باہر سے کیڑے سامان دفتر کے اندر لاتے تھے، تو میں کہتا تھا مال اندر جمع ہو رہا ہے. اس دن میں نے دیکھا کہ کیڑے سامان لے کر باہر جا رہے ہیں، باہر کی طرف کیڑے سامان لے کر. میں کہا کہ اب سراغ ہو گیا، باہر مال جانے لگ گیا ہے، اس لیے اب شراکت کو ختم کر. میں کہا تو اب کیا؟ کہا اب میں آج پھر دیکھا ہے کہ کیڑے باہر سے سامان اندر لا رہے ہیں. میں نے کہا کہ اب پھر وہ سوراخ بند ہو گیا ہے، مال سارا اپنی جگہ پر ہے. تو دوسرا ساتھی کہنے لگا میں آپ کو بتاؤں یہ کیا معاملہ ہوا. جب آپ آئے تھے پہلی دفعہ مجھ سے کہا حساب لیا اور مجھ سے کہا کہ تفصیلات بتاؤ، میں نے وہ عارضی طور پر تفصیلات آپ کو بتائی، باریک طور پر میں حساب سارا نہیں کیا تھا، موٹا موٹا کہ یار یہ پرافٹ لے لو. میں مکمل حساب نہیں کیا تھا، جس سے سمجھا گیا کہ شاید میں نے مکمل حساب کر دیا ہے، حالانکہ تیرا حق اس کے اندر موجود تھا. تو اس لیے نظر آیا کیڑے مکوڑے باہر مال لے کر جا رہے ہیں. اور اب جب کہ شراکت ختم تھی تو پھر میں نے پوری دیانتداری سے مکمل حساب کرنا تھا پائی پائی کا، تو اس کو جب درست کیا تو اب یہ پھر کیڑے سامان دفتر کے اندر لا رہے ہیں. یہ کیڑے بھی اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے، کیڑیاں مکوڑے. حضرت سلیمان علیہ السلام و تسلیمات کا لشکر جب جا رہا تھا تو ایک کیڑی بول پڑی، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. ایک کیڑی نے بول کر کہا کہ کیڑیوں اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں کچل دے اور ان کو اس کے بارے میں کوئی خبر نہ ہو. کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت سلیمان کا اور کیڑی کا 3 کلومیٹر کا 3 میل کا فاصلہ تھا. ہوا نے وہاں سے آواز کو کیچ کیا، یہ قرآن کے الفاظ ہیں. ہوا نے وہاں سے آواز کو کیچ کیا اور حضرت سلیمان تک پہنچایا. اب یہ کہ لشکر تو ان کا اوپر ہوتا تھا، تو پھر زمین پر کچلنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا عجیب تفسیر اس کی گئی. کہا کہ اس کیڑی نے یہ سمجھایا تھا کہیں سلیمان کا لشکر دیکھ کر تمہاری توجہ اللہ کی ذات سے ہٹ جائے اور اس کی سلیمان کی طاقت اور قوت کی طرف دھیان جائے اور تم اللہ سے بے خبر ہو جاؤ، اور یہ ایسا ہوگا کہ اس نے تمہیں کچل دیا. اس لیے اپنے اللہ تعالیٰ کی، وہ تو اوپر ہے، اپنے اللہ کی یاد میں لگو. تمہیں ان کی طرف، ان کی بادشاہی کی طرف، ان کے تخت کی طرف دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سب بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ کی ذات. کہتے ہیں یہ چمٹی کا واقعہ ہو گیا. پھر ایک پرندہ ہے، اس کو ہدہد کہتے ہیں، پشتو والے ہیں، اس کو ملا چرگل کہتے ہیں. جب ہمارے استاد جو قرآن کا ترجمہ پڑھاتے تھے وہ پشتون تھے، تو انہوں نے کہا کہ پشتو زبان میں اس کو ملا چرگل کہتے ہیں. وہ پگڑی نہیں بنی ہوتی، ملا کہتے ہیں مولوی نو، تو چرگل تو میں ٹوپی والا ہے، اور مطلب کہ کلے والا ملا. اس کو کیا یہ جو ہدہد ہے، تو آپ نے پرندوں کی حاضری لگائی تو دیکھا کہ وہ ہدہد پرندہ نہیں تھا. کہا کہ ہم اس کو ذبح کر دیں گے یا کوئی عذر پیش کریں. تو کچھ دیر کے بعد آ گیا. اس نے کہا میں آپ کے پاس ایک خبر لایا، آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں. ایک عورت ہے اور بادشاہی کر رہی ہے اور اس کے پاس ساری چیزیں ہیں اور اس کا بڑا تخت ہے. حضرت سلیمان نے بات سنی اور کہا سانو یقین نہیں ہوتا. قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین. ہدہد اصلی وینے ہے کہ تو سچا ہے یا جھوٹا ہے. اذهب بکتابی ھذا، یہ لو ہمارا خط لے کر جاؤ اور جواب وہاں سے لے کر آؤ، پھر ہم دیکھیں گے تم سچ کہہ رہے ہو یا جھوٹ کہہ رہے ہو. قرآن مجید نے واقعہ بیان کیا اور حضرت سلیمان کا خط تھا. اس میں کیا تھا؟ انه من سلیمان. آج پڑھا ہے نا، انه من سلیمان وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. سلیمان کی جانب سے ہے اور اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ علیہ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ. ہمارے ساتھ لڑائی نہ کرنا، تابع دار ہو کر ہمارے پاس آنا.
پھر اس نے ملکہ بلقیس نے مشورہ کیا، قالت یا اس کا ترجمہ میں جو آخری بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ان ساری طاقتوں اور ساری کوپٹھان موجود ہیں، کھلا چرگن ٹھیک میں نے کہا ہے، ساری طاقتیں اور قوتوں کے باوجود حضرت سلیمان جب یہ تذکرہ ہوتا ہے نا، کیا کہتے ہیں؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ میں آپ کا شکر، مجھے توفیق دیجئے کہ میں آپ کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھ پر انعام کیا اور میرے والدین پر آپ نے انعام کیا ہے۔ وَإِنِّي تُبْتُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد کو نیک تھالے کر دیجئے۔ انی تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں اور میں آپ کا تابعدار ہوں۔ جتنی طاقتیں اور قوتیں ہوں، جتنی دولت اور مال ہو، جتنے اختیارات ہوں، قرآن نے سبق دیا ہے کہ رجوع کس طرف کرنا ہے۔ یہ سب اللہ کی دی ہوئی طاقتیں، اختیارات، مال، سب کچھ ہے اسی اللہ کی توفیق سے ہے اور اسی کا شکر گزار بنے۔ اللہ ہماری محفل کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ اے اللہ ہماری محفل کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم پر کرم فضل فرما، مہربانی فرما، والدین، بہن بھائی، فوج شدگان کی مغفرت فرما۔ اللہ ہمارے مریضوں کو صحت دے دے، اے اللہ ہمارے مریضوں کو صحت دے دے، اے اللہ ہمارے مریضوں کو صحت دے دے۔ اللہم انی اسألک الشفاء، اے اللہ آپ سے شفا مانگتے ہیں، اے اللہ بیماریوں سے صحت مانگتے ہیں، وباؤں اور بیماریوں سے بچانے کی۔ والدین، بہن بھائی، رشتہ دار، دوست احباب، عزیز و اقربا، فوج شدگان، اے اللہ مغفرت فرما۔ نصف رمضان ہو گیا، اب دوسرا نصف شروع ہے، اللہ یہ بھی نصیب فرما۔ پہلا آپ نے دیا، ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ بعد والا بھی آپ کا خود وعدہ ہے، میرا شکر کرو گے تو میں اضافہ کروں گا۔ اللہ یہ دوسرا نصف بھی ہمیں نصیب فرما، ہماری دعائیں قبول فرمائے۔ اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ اللہ۔